آپ کے وقت کے لیے میں بریک پہ بھی جو آپ سے بات کری تھی سر، یہ کیا جو ایک ایفرٹ ہے جس کا آپ نے آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھا جائے اس کو کہ فائنلی دونوں پارٹیز ٹیبل پر آ گئی ہیں؟ ایک تو یہ کہیے گا استاد، دوسرا سر یہ جو جس عمل کا آغاز ہوا ہے کتنا نتیجہ خیز ہوگا آپ کے نزدیک؟ آپ کتنے پر امید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب میں مذاکرات کی بات کرتا تھا تو میں پوری طرح سے یقین سے کرتا تھا کہ یہ ہوگا، اور میں نے بار کہا اس کے بارے میں، جب سب کہتے تھے کیسے ہوگا، میں کہا مالی دا کم پانی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جب پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں بہتری آتی ہے۔ مذاکرات کا شروع ہونا ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، لیکن مذاکرات جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود مفاہمت ہے، اور میں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ مفاہمت اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے، جمہوریت کی۔ لہٰذا اس وقت مذاکرات کو آغاز کیا گیا ہے، وہ مذاکرات جب تک مفاہمت کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک اطمینان کیفیت پیدا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وقت جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں انہیں شروع میں ڈائلیوٹ کرنے، ہلکا کرنے کی، کہ اس کے اندر اس کو حکومت کے اپوزیشن سے مذاکرات کے بجائے اس کو پی ڈی ایم کے ایک پارٹی سے مذاکرات بنانے کی شکل دے دی ہے، جب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت منسٹر خود جو تھے وہ اس انیشیٹو کو لیتے اور ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے اس سے خود بات کرتے، اور اس کے لیے اب یہ جو مذاکرات کا عمل شروع، یہ تو ایک تقاضا تھا، جو مذاکرات کا ابھی عمل شروع ہوا ہے اس کے اندر بھی اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ اگر بات نہیں لیے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک مطلب آپ دہی کی لسی بنا دیں گے اور وہ لسی بنتے بنتے بکھر جائے۔ سر لسی ویسے تھوڑی تھوڑی بن رہی نہیں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم بیٹھ تو گئی ہیں دونوں فریقین، لیکن سر جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے سب سے پہلے تو دونوں طرف سے، اسی سے آغاز کر لیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کسی بہتری کی طرف، آپ نے کہا نا کہ مقصود مفاہمت ہے، تو مفاہمت کے لیے سر اپنے رویے، اپنی ٹون، تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی نیچے لے کے آنا پڑتا ہے جو کہ نہیں لایا جا رہا۔ دیکھیں، ٹون کے بارے میں میں خیر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ٹون جو ہوتی ہیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کے درمیان، ٹونز ویسی رہتی ہیں باہر نکل کے، اندر کی ٹونز اور باہر کی ٹونز میں ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے، لیکن اندر کی جو کنسٹرکشن ہے، اندر کا جو کانٹینٹ ہے، وہ اس وقت اتھارٹی کے لحاظ سے کمزور ہے حکومت کی طرف سے، اور دوسری بات ہے کہ سی بی ایمز مسنگ ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی لیا نہیں گیا۔ مطلب قیدیوں کو چھوڑنا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، اپوزیشن لیڈر کا، بڑی پارٹی کے لیڈر کو رہا کرنا ایک کانفیڈنس میئر ہے، اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا خود اس کے اندر آ کے اس کمٹمنٹ کو اناؤنس کرنا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے۔ مطلب پرائم منسٹر کیوں شرما رہے ہیں؟ مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا، مطلب وائی شائنس کی کیا بات ہے؟ کیوں آپ فرنٹ پہ نہیں آ کے اس ایشو کو اون کرتے کہ میں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنے ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، عوام کے لیے میں آگے آ رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک اس وقت کی جو ویکنیسز ہیں اس سارے پروسیس کی، توقع تو یہی کی جاتی ہے کہ یہ ان ڈیو کورس، لیکن سر یہ ڈویبل ہیں۔ سوال یہ ہے نا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں سر، اگر عمران خان صاحب کو باہر لے آیا جاتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اپوزیشن پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو باہر لے کے آیا جائے، تو سر یہ حکومت قائم رہے گی پھر؟ کیونکہ یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم یہ کر دیں تو پھر ہم اڈیالہ میں ہوں گے اور وہ باہر ہوں گے۔ جی دیکھیں، اڈیالہ میں تو جس کو اڈیالہ میں رکھا ہے اس کا تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو اڈیالہ رکھ کے کیا حاصل کیا ہے؟ ان کا قد 6 فٹ 1 انچ تھا، 18 فٹ کا ہو گیا ہے۔ مطلب اگر یہ بھی جائیں گے they'll not lose anything، مطلب they'll gain۔ لیکن کیا کوئی بھوت ہے کہ آئے گا اور وہ آ کے چھڑی گھمائے گا اور یہ اندر ہو جائیں گے وہ باہر ہو جائیں گے؟ بھائی ایک پارٹی ہے، ایک لیڈر ہے، اس کے ساتھ بھٹو صاحب نے سارے بھوت چھوڑ کے ان کو سامنے بٹھا کے ان سے بات کی۔ مطلب یہ تو وہی میں نے پہلے بھی کہا، چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے نا، کہ آپ ڈر رہے ہیں، کیونکہ وجہ اس کی جو اس کا سب سے بڑا مذاق ہے جو اس وقت جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جس پہ یہ ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کرے، وہ خود لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، اور اس کی ان لیجیٹیمیٹ ہونے کی وجہ سے جو کمزوری ہے وہ اس بیان سے آیا ہو جائے۔ لیکن سر ایک بات اس کے اندر اور بھی ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ خود لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا سر اس کے پیچھے کہ یہ والے سی بی ایمز گورنمنٹ کر نہیں سکتی کیونکہ اختیار بھی نہیں ہے۔ اختیار کا جہاں تک تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اختیار تو وہ ڈی جورو اور اس ریفرنس میں اختیار تو حکومت کے پاس ہی ہے، آئینی اختیار بھی ان کے پاس ہے، قانونی اختیار بھی اس کے پاس ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنے لیے ایک سائنس بنائی ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو جو ان کے اپنے انٹرسٹ کی ہوتی ہے اس کو تو خود استعمال کرتے ہیں، اور جو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ کسی اور کے متھے مار دیتے ہیں، کہ مطلب کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دے رہی، ہمیں ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جس سپہ سالار نے سے انہوں نے وہ تو کروا دیا، 26 کے واقعے کی ذمہ داری تو ان پہ ڈال دی، لیکن اپنی ذمہ داری کو لینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت جو حکومت ہے اختیار اسی کے پاس ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ شاید اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، شاید انہی کے دباؤ میں یہ مذاکرات کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ یہ میں ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ پس پردہ انڈائریکٹ بیچ میں ایک لنک ہے، یہ جو حکومتی کمیٹی یا مذاکرات اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ دیکھیں انہوں نے حکومت نے یہ تاثر بنا دیا تھا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت انریسٹ پیدا ہوا ہے کہ یہ مسلسل اپنی رانگ ڈوئنگز کا ذمہ دار ایٹ این اینگل، ہمیں سیاستدانوں کو بات کرنی آتی ہوتی ہے نا کہ ہم بات کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، پیغام کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو بیچارے ہیں مطلب جو اداروں والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ والی سائنس نہیں آتی کہ بات دکھاؤ کچھ اور مارو کچھ اور۔ تو یہ جو انہوں نے مذاق کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب ان کی طرف سے اس مذاق کو کال آف کر دیا گیا ہے کہ بھئی ہم اس میں نہیں ہیں۔ تو اب دوسری طرف ان پہ پریشر تو ہے، عوام کا بھی پریشر ہے، دنیا کا بھی پریشر ہے، خود اپنی جو مطلب پارٹی کے اندر سے پریشر ہے کہ آپ کچھ کریں، معیشت ہے، دہشت گردی کا پریشر ہے، پورے دنیا بھر سے جو دباؤ پڑ رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ اب پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور اب جو ہے یہ مذاکرات تک پہنچے ہیں۔ یہ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں یہ 2-3 دفعہ آگے پیچھے ہوگی ساری چیزیں، کبھی آگے کبھی بھاگے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، مذاق چڑھانے کی کوشش کریں گے، مذاق بنانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اس لیے ہوں گے، یہ راستہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اچھا آپ انٹرنیشنل پریشر کی بات کر رہے ہیں نا سر، امریکہ میں رجیم چینج کتنا بڑا پریشر ہے، یہ آپ کو پتا ہے آج کل رچرڈ گرینل جو ہیں پاکستان میں بڑے مشہور ہوئے ہیں، یہ جو پریشرز ہیں یہ ریئل پریشرز ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سب سے بڑا ریئل پریشر جو ہے نا اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان کی معیشت بھی چلاتے ہیں۔ وہ پاکستانی ہمیشہ سے پاکستان کی لابی رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت اس حکومت کی لابی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے اپنے ملک کے شہریوں کی منتخب کرتا حکومت نہیں ہے، اور وہ ان کے کنڈکٹ سے بھی راضی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے موجودہ حکمران، ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے، ان کے مفادات ملک سے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، اور وہ جائیدادیں جو وہاں زمین پہ کھڑی ہوئی وہاں رہنے والے پاکستانیوں کا صبح شام مذاق اڑاتی ہیں، وہ ان کی وجہ سے، اور پوری دنیا انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کہتی ہے بھئی تم ایک طرف تو کشکول لے کے پھر مطلب یہ وہ فقیر ہے جو جیٹ میں سے نکلتے ہیں اور کشکول لے کے باہر آ جاتے ہیں، جو مرسیڈیز پیچھے کھڑی ہوتی ہے اس سے نکلتے پہنتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کیسی غربت ہے جو حکمرانوں کو چھو نہیں سکتی اور عوام کی جان نہیں چھوڑتی، جو ملک کو غریب کرتی جاتی ہے، حکمرانوں کو امیر کرتی جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے اقدامات ہیں ان کی وجہ سے پاکستان سے باہر تمام پاکستان وہ اس حکومت کے خلاف لابی بن گئے ہیں، اور اس کا ریزلٹ یہ ہے آپ اگر یہ ٹرمپ آئے گا تو بھی وہ کرے گا، اگر نہ بھی آتا تب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ سے۔ لیکن تھوڑا سا
कितना सीरियसली इस प्रेशर को यहाँ पर लिया जाएगा? ये सवाल इसलिए पूछूं कि प्रेशर तो सर मल्टीपल तरफ से आ रहा है। अब ईओ की भी आपने देख ली होगी, जो उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर कहा है कि उनको कंसर्न है। तो इस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भी कंसर्न्स पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेके बहुत ज्यादा रेस किए जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसकी वजह से अल्टीमेटली बेहतरी आएगी या उसका असर होगा, या लेना चाहिए उसका असर इन द फर्स्ट प्लेस? देखें, ये तो लेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की डिफेम कर रहे हैं ये खुद डिले करके। वरना कितनी देर लगती है भाई, सियासी कैदियों को बेल पे रिहा कर दो यार, उनको ईसीएल में डाल के रिहा कर दो, दुनिया को तो दो कम से कम। आप मुझे बताएं, दुनिया के कितने इस वक्त की किसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बता दें जिसकी लीडरशिप जो है इस वक्त जेल में हो पाकिस्तान के अलावा, इसकी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जेल में। अब मुझे मैं अब ये ना हो कि किसी से मिलके आए मिस्र के और आप कहें जी वहां ऐसे है, या किसी और ऑटोक्रेटिक कंट्री में चले जाएं और वहां से आप वापस आए तो बड़े खुश होंगे जी साढ़े तो भी गए गुजरे ने। लेकिन आप मुझे किसी जमहूरी मुल्क की मिसाल दे दें जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर, उसका डेप्टी, उसका तीसरा चौथा सब लोग जेलों में हो, और मुकदमात कौन से हो जो मजाक हो, और उन मुकदमात का चलना भी मजाक हो, उनकी डिटेल्स भी मजाक हो, और उसके बाद आप जो है उसके बावजूद इंसिस्ट भी कर रहे हो। तो ऐसी सूरत है, और आपके अवाम जो है वो सड़कों पे भी आ रहे हो, और आपके अवाम आपको तस्लीम भी ना कर रहे हो, ना अंदर तस्लीम हो रहे हो ना बाहर तस्लीम हो रहे हो। और मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। तो जमहूरियत Yes, this is quite a situation. आप ठीक कह रहे हैं सर। आखिर में थोड़ा सा एक तो ये जरूर कमेंट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है उनके रवैये पे भी मैं चाहती हूँ कि जरूर आप बात करें। आज पहला दौर था मुज़ाकरात का, जितने मेंबर्स थे कमेटी के सारे पहुंचे ही नहीं सर। उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ये इंपॉर्टेंट नाम है जिनको वहाँ पे होना चाहिए था। कोई लैक ऑफ सीरियसनेस आपको नजर आ रही है पीटीआई के एंड से भी? और फाइनली मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, लेकिन फिर भी जो बयानबाजी है पीटीआई की तरफ से भी खत्म नहीं हो रही। देखिए, बयानबाजी तो चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की लीडरशिप को डायरेक्टली सिंगल पॉइंट डिमांड डालनी चाहिए हुकूमत में कि आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करें, हमारे कैदी रिहा करें, हमारे लीडर को रिहा करें, और हमारे साथ बैठ के बात। देखिए, ये कोई ये नहीं है जिसकी वजह से मुज़ाकरात खराब हो